السلام علیکم دوستوں، میں صابر مغل اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پنجاب کی نگران حکومت استقبال کی تیاریوں میں پوری سہولت کاری اور وسائل مہیا کر رہی ہے۔ پولیس تیاریوں میں ساتھ ساتھ ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کو لیبرٹی چوک میں جلسہ کرنے تک کی اجازت نہیں دی گئی۔ جی ہاں، 21 اکتوبر کو اس صدی کا سب سے بڑا خلائی کھوتا جب پاکستان میں قدم رکھے گا، اس کی تیاریوں کے لیے پنجاب کی نگران حکومت کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ذمہ داری کس نے سونپی ہے؟ کیا محسن نقوی نواز شریف کو اپنا بہنوئی یا اپنا سالہ سمجھتے ہیں جو اتنی مستعدی سے نواز شریف کو پاکستان میں آمد اور اس کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے فورس لگا کے رکھی ہوئی ہے؟ ویسے یہ ملک ایک مذاق بن چکا ہے۔ اگر یہ قبل مسیح کا واقعہ ہوتا تو شاید ہمیں ڈاؤٹ ہوتا۔ یہ سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ اس چور کو اس ملک میں سب سے بڑی عدالت میں کھلے عام 6 مہینے مقدمہ چلا کر سارے ثبوتوں کے ساتھ نہ صرف سزا دلائی گئی بلکہ جیل میں بھی ڈالا گیا۔ پھر کیسے اسی چور کو پورا ملک اور اس ملک کے ادارے مل کر دوبارہ پاکستان میں لا کر وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے قانون اور ایسے سسٹم پر یہی پڑھا جا سکتا ہے۔ چلیں آگے دیکھیں ہمارے KP کے گورنر کی کیسے عیاشیاں چل رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ ہیلی کاپٹر کیس جو عمران خان پر بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور PTI یہ صرف اس بات پہ کئی ہفتوں اور مہینوں پر کلاس لیتے رہے کہ اس کی فیملی ہیلی کاپٹر میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کیسے پنجاب میں سفر کر رہی تھی۔ آج وہی منافق میڈیا اور پیڈ جرنلسٹ کی خاموشی یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اسے کہتے ہیں اندھیری نگری چوپٹ راج۔ گورنر KP کے حاجی غلام علی کیسے سرکاری ہیلی کاپٹر پر رشتہ داروں کے ہمراہ سیر سپاٹوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب کاکڑ مفت کا ورلڈ ٹور کر سکتا ہے تو یہ بھی کسی سے کم نہیں۔ آج پاکستان میں اگر کوئی اسرائیل کے خلاف نعرہ لگاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا، وہ صرف اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اس خاتون نے اسرائیل مردہ آباد کہا، فلسطین زندہ باد کہا۔ اس کے بعد اس خاتون پر مورخہ 12 اکتوبر 2023 کو تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج کر دیا گیا کہ یہ ریاست مخالف نعرے لگا رہی تھی۔ اب آپ خود انصاف کریں کہ یہ عورت کس ریاست کے خلاف نعرے لگا رہی تھی۔ پاکستان میں قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، بس دجال کی کمی تھی۔ سنا ہے وہ بھی 21 اکتوبر کو آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اپنے PTI کے کارکنوں سے درخواست ہے کہ مذاق اڑانے کے لیے بھی اس جلسے میں نہ جائیں تاکہ ساری خالی کرسیاں نظر آ جائیں۔ جب عوام نہیں جائیں گے تو یہ مشینری کسی بھی طور پر اس جلسے کو کامیاب نہیں کروا سکتی۔ خدا کی قسم اس شیطان حرام خور نواز نے پاکستان کو کشمیر اور فلسطین بنا دینا ہے۔ ہر ایمان اور شعور رکھنے والے کو معلوم ہے اس جلسے میں صرف حرام پر پلنے والے مردہ ضمیر لوگ ہی جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس جلسے میں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ افسوس ہوگا کہ نواز جیسا بیرونی طاقتوں کا مہرہ آئین قانون کا مذاق بنا کر واپس آئے گا۔ سرکاری مشینری پروٹوکول پھر سجیلے سلامی بھی دیں گے۔ غدار وطن کے نخرے سجیلے جوان اٹھائیں گے۔ ویسے اس نگران حکومت کا چوروں کا ساتھ دیتے ہوئے وہ مثال یاد دلانا ضروری سمجھوں گا کہ کتی چورا نال ملی ہوئی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس عطا اللہ قاسمی کی بات سنیے۔ اس شخص کی ٹانگیں قبروں میں ہیں لیکن یہ بات کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کرے عوام اور نواز شریف کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے۔ قید و بند سے تو وہ ڈرنے والا نہیں، وہ بہت کٹھن مراحل میں بھی چٹان کی طرح کھڑا رہتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کس نواز شریف کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں قید سے ڈر کر 2 دفعہ معاہدہ کر کے اس ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، اور آج بھی وہ ملک سے باہر صرف اس ایک بیماری کے بہانے گیا تھا۔ لگتا ہے کہ اس کے پاس جو وہ سرکاری ویاگرا تھی آج اس کے سر کو چڑھ گئی ہیں، کیونکہ اس نے اپنے دور حکومت میں بہت ساری سرکاری دوائیاں اپنے ذاتی استعمال کے لیے بائی کی تھیں۔ حضور دعا کریں کہ نواز شریف اور عوام کے درمیان کوئی رکاوٹ رہے۔ اگر وہ رکاوٹ ہٹ گئی تو وہ درگت بنے گی کہ آپ کو اپنی نانی یاد آ جائے گی، اور آپ کو وہ جوتا یقیناً یاد ہوگا جو بالکل ٹھکانے پر لگا تھا۔ اجازت دیجیے گا، پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔